الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، لا نہیں، املکو میں مالک ہوں، لنفسی اپنی جان کے لیے، ضرن کسی نقصان کا، ولا اور نہ نفعن کسی نفع کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کے اور کسی نقصان کے دفع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، الا مگر ما جو شاء اللہ، جو اللہ چاہے، مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ لکلی، ہر ایک امتن، ہر ایک کے لیے، امتن امت، اجلن ایک وقت مقرر، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جب جاء آ جائے گا، اجلہم ان کا وقت، فلا پس نہ، یستأخرون وہ تاخیر کریں گے، ساعتن ایک گھڑی، ولا اور نہ، یستقدمون وہ جلدی کریں گے۔ ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ کے نزدیک ایک مقررہ وقت ہے، سو جب ان کا وہ مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے ہو سکتے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ارأیتم بھلا تم دیکھو، ان اگر اتاکم تم پر آئے، عذابہ اس کا عذاب، بیاتن رات کو، او یا نہارن دن کو، ماذا تو کیا، یستعجلو وہ جلدی کرتے ہیں، منہو اس سے، المجرمون مجرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ اثما کیا پھر، اذا جب، ما وقع واقعہ ہوگا، تم ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، آل آنا اب، و اور، قد کنتم البتہ تم تھے، بھی اس کی، تستعجلون تم جلدی مچاتے تھے۔ کیا پھر جب وہ آ جائے گا، آ پڑے گا، اس وقت اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ اس کی تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم پھر، قیلا کہا جائے گا، للذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا تم چکھو، عذابا عذاب، خلدی ہمیشگی کا۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ حل کیا نہیں، تجزونا تمہیں بدلہ دیا جاتا، الا مگر، بما وہ جو، کنتم تم تھے، تکسبون تم کماتے تھے۔ تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، احق کیا سچ ہے، ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ای ہاں، وربی میرے رب کی قسم، انہو بے شک وہ، لحق ضرور سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی سچ ہے۔ وما اور نہیں، انتم تم ہو، بمعجزین عاجز کرنے والے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولو اور اگر، انا ہو، لکلی ہر ایک کے لیے، نفسن شخص،
ज़लमत उसने जुल्म किया, माँ जो कुछ फिल अर्ज़ी ज़मीन में, लफ्तदत अलबत्ता फिदिया दे दे बिही इसको। और अगर हर मुशरिक के पास, हर मुशरिक शख्स के पास इतना माल हो कि सारी ज़मीन में भर जाए, तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने लगे। व असरुन नदामता व असर्रु, और वो चुपके चुपके होंगे, नदामता पशेमान, लम्मा जब, रअवुल अज़ाबा जब वो अज़ाब को देखेंगे। और जब वो अज़ाब को देखेंगे तो अपनी पशेमानी को पोशीदा रखेंगे। वक़ुज़िया, और फ़ैसला होगा, बैनहुम उनके दरमियान, बिलक़िस्ति इंसाफ के साथ, वहुम और वो, ला नहीं, युज़लमून जुल्म किए जाएंगे, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। अला याद रखो, इन्ना बेशक, लिल्लाही अल्लाह के लिए, माँ जो, फिस समावाती आसमानों में, वल अर्ज़ और ज़मीन में। याद रखो कि जितनी चीज़ें आसमानों और ज़मीन में हैं सब अल्लाह ही की हैं, अल्लाह ही की मिल्कियत हैं। अला याद रखो, इन्ना बेशक, वअदल्लाहि अल्लाह का वादा, हक़ुन सच है, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरुहुम उनके अक्सर, ला नहीं, यअलमून वो जानते। याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी यकीन ही नहीं करते। अल्लाह हमें यकीन करने वालों में शामिल फरमा दे, हमें भी, हमारे सारे जानने वालों को भी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी। हुआ वही, युहयी वो ज़िंदगी देता है, व युमीतु और वो मारता है, व इलैही और उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। वही जिंदा करता है, वही मारता है, जान निकालता है, और तुम सब उसी के पास लौटाए जाओगे। बेशक अल्लाह हमें उस वक्त की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब थोड़ा सा इसका, ये आज का सबक तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी इनकी आप हम मैं तफसीर थोड़ी सी बता देती हूँ कि हम पीछे पढ़ते आए हैं कि किस तरीके से ये कुफ़ार अल्लाह के अज़ाब का वो कहते रहे कि अगर तुम सच्चे हो तो हमें बताओ कि वो अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब कब आएगा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात का जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह खुद ऐसे जवाब से नवाजता था कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था, मुशरिकीन के पास, उन सवालों के बाद। कि अल्लाह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं तो खुद अपनी ज़ात के किसी नफ़ा और किसी नुकसान का मुझे इख्तियार नहीं है जब तक वो ना चाहे। अभी देखिए कि जब हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ का सफ़र हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ताइफ के सफ़र के बारे में जब मैं पढ़ूँ। तो इतनी तकलीफ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़्यादा तकालीफ़ बर्दाश्त की कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि किसी नबी को इतना नहीं आज़माया गया जितना मेरी आज़माइश हुई है। तो देखिए कि बस वो उतना ही नफ़ा नुकसान के जितना अल्लाह ने चाहा, जितना अल्लाह को मंजूर था। और हर उम्मत के लिए अज़ाब का एक वक्त मुकर्रर है। अभी देखिए जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, उनके ऊपर अज़ाब का वक्त आया, वो उनके लिए अज़ाब का वो वक्त मुकर्ररा था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, ये सिर्फ उस उम्मत के लिए नहीं कि अभी के मुसलमानों, इंसानों, जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए जो क़यामत का वादा किया गया है, और वो सिर्फ इनके लिए नहीं है, बल्कि जब से दुनिया बनी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और दुनिया के ख़ात्मे तक, ये सब के लिए एक क़यामत, एक दो होती हैं, क़यामत सुग़रा और क़यामत कुबरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसको मौत आ जाए तो उसके लिए तो क़यामत सुग़रा छोटी क़यामत है, लेकिन जब बड़ी क़यामत बर्पा होगी तो ये उसके लिए, उसकी बात के वो सवाल वही करते हैं कि ये कब आएगी। तो ये जवाब है कि हर एक के लिए एक मुकर्ररा वक्त है जब वो उसका
وعدہ ہو جائے گا، مقررہ وقت آ جائے گا، تو کوئی جتنا بھی چاہے نہ ایک لمحے کے لیے وہ اس وقت کو پیچھے کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ آگے کر سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے ہم توبہ کر لیں۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ تو سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ جو ہم سے کیا جا رہا ہے یہ کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر ان پر یہ عذاب رات کو آ جائے یا دن کے کسی وقت آ جائے تو یہ تو اتنی جلدی مچا رہے ہیں، تو ان کی تیاری کیا ہے؟ ایسے کیا کام انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت جلدی آئے تاکہ ہم لوگ اس وقت سے جلدی سے فائدہ اٹھا سکیں؟ تو کیا وہ اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے اوپر یقین کریں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے؟ دیکھ کر ایمان لانے کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ شروع سے پڑھی تھی اور پہلے ہی رکوع میں شروع کی کچھ آیات میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ مومن لوگوں کی نشانیاں جو بیان ہوئی تھیں اس میں ایک یہ تھی کہ ایمان بالغیب ان کا ہے اور بڑا پختہ یقین ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ دیکھ لیجیے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایک پکا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ اللہ ہے اور وہی ساری دنیا کے کاروبار کو سمیٹے ہوئے ہے، آخرت کے کاروبار کو سمیٹے ہوئے ہے، سارے جہانوں کے کاروبار کو وہی سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اور ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا ہوا لیکن ہماری ایک کوشش ہے، ادنا سے ادنا بھی اگر کوئی مسلمان ہے نا تو اس سے بھی ظاہری طور پر جب اس سے پوچھا جائے، چاہے وہ عملی طور پر وہ نہ کر سکے لیکن زبان سے اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے دے۔ ادنا سے ادنا مسلمان کی دعا یہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت سب کو ہدایت کی زندگی اور ہدایت پر ہی موت نصیب فرمائے۔ تو دیکھنے کا تو پھر وہ تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، دیکھ کر تو سب نے یقین کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کی ایمان لانے کا اس اللہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا دے کر ایمان لانا۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جو تم جلدی مچاتے تھے، تو پھر کہا جائے گا کہ جب دے کر وہ ایمان لانے کی بات کریں گے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ اب عذاب چکھو، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو تم کہتے تھے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یستنبئونک احق ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عذاب کی، آخرت کی، تو کیا یہ سچ ہے؟ یہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور یہ دو جگہ جو آتی ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف فرمایا تھا، واللہ عالم۔ یہ دو جگہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ دو جگہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ یہ بہت خوبصورت مجھے یہ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ سچ ہے، اور تم تو اس کو عاجز کرنے والے نہیں، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گھڑی اس کو پیچھے کر لو یا اس کو آگے کر لو یا اس کو مؤخر کر دو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کو کسی چیز پر بھی مجبور کر سکو۔ اور اگر جب یہ قیامت کی پھر ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ مشرک دیکھ کر ایمان لانے کی بات کریں گے اور جب وہ دیکھ لیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا کہ سب کچھ سچ ہے، برحق ہے، تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی، ہر مشرک کا یہ چاہے گا کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ زمین پوری بھر جائے اور وہ اس کو دے کر اور اپنی جان بچا لے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ چپکے چپکے وہ شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو واقعی یہ تو حق ہے، یہ تو سچ ہے کہ جس کے ہم انکار کرتے آئے ہیں۔ تو ان کے درمیان یہ جو آج تک جھگڑے چل رہے ہیں نا، یہ سب فیصلوں کے جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں ان کے فیصلے پھر وہ تب ہوں گے اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے، اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ، اس کا وعدہ بڑا سچا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، اس کے وعدوں پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آج کی آج دیکھتے ہیں، کل کس نے دیکھی، بعد کی بات دیکھی جائے گی۔ تو وہ اللہ کیسا ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے
اور وہ مارتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے، اور اسی کی ہی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس لوٹ کر جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس بڑے دن کی بڑی پیشی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت جتنے پریشان حال مسلمان ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیاں، مشکلیں، تکلیفیں دور فرما دے۔ اللہ رب العزت اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے، ان کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں سب دور فرما دے۔ اللہ ان کو اپنی جناب سے ان کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرما دے۔ اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔